سارہ کو جب تک قبر میں نہیں اتارا موت کا یقین ہی نہیں آیا۔ کوئی بھی شخص جب ہمارے سامنے اسے مقتولہ کہتا ہے تو دل غم سے پھٹ جاتا ہے۔ ابھی تک سارہ کے بارے میں تعزیت بھرے میسیجز پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہو سکا۔ گھر میں ماتم کا سا ماحول ہے، اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سارہ کو یاد کر کے رو لیتے ہیں۔ سارہ کے جانے کے بعد خوشیاں ہم سے روٹھ گئی ہیں۔ جی ناظرین، یہ الفاظ ہیں فروغ انعام کے، جو سارہ انعام کے بڑے بھائی ہیں۔ فروغ انعام نے میڈیا کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے سارہ کی یادوں کو تازہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ میں امریکہ میں بچوں کو اسکول سے لے کر گھر آیا تو بیگم نے سارہ کے قتل کی اطلاع دی، لیکن دل اس خبر کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ فوراً سے بڑے بھائی کو، جو کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کا نمبر ملایا اور ان سے سارہ کی خیریت دریافت کی، لیکن جب انہوں نے سارہ کی موت کی تصدیق کی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کیسے یقین کر لیتا کہ سارہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ وہ میرا چھوٹا بچہ تھا، میں نے اسے بچوں کی طرح پالا تھا۔ وہ مجھ سے 10 برس چھوٹی تھی۔ امی ابو جب کہیں باہر جاتے تو سارہ کو ہمارے پاس چھوڑ جاتے اور ہم چھوٹے بچوں کی طرح اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ گھر سے باہر نکلنا ہوتا تو اسے بھی ساتھ لے کر جاتے اور اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی کھلایا کرتے۔ سب گھر والے اس کی موت پر کیسے اکٹھے ہوئے اور کیسے سسکیاں ہونٹوں میں دبائے سفر کیا، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ پاکستان پہنچنے کے بعد جب سارہ کا چہرہ دیکھا تو دل خون کے آنسو رو دیا۔ پھول سی نازک ہماری بہن کا خوبصورت چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تک سارہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہیں اتارا اس کی موت کا یقین نہیں آیا۔ سارہ کے جانے کے بعد دل کو چین ہے نہ روح کو قرار۔ خوشیاں ہمارے گھروں سے روٹھ گئی ہیں۔ جب بھی گھر والے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سارہ کو یاد کر کے رو لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے، سارہ کے قاتل کو سزا ملے، اور جب تک سارہ کے قاتل کو سزا نہیں مل جاتی ہم یہ مقدمہ جہاد سمجھ کر لڑیں گے۔ سارہ کے بھائی فروغ انعام کا کہنا تھا کہ سارہ کے قتل کے بعد کینیڈا ایمبیسی نے ہم سے رابطہ کیا اور اب تک ہم سے رابطے میں ہے اور ہمارے ساتھ مل کر پیپر ورک بھی مکمل کر رہی ہے، لیکن پاکستان کی حکومت نے نہ تو سارہ کے حوالے سے ہم سے کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی کسی حکومتی نمائندے نے کوئی ملاقات کی ہے۔ فروغ انعام کا کہنا تھا کہ ہمیں حکومت سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے انصاف کے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک سارہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہمارے خاندان کا ایک آدمی ضرور پاکستان میں موجود رہے گا۔ فروغ انعام نے میڈیا سے گزارش کی کہ جب تک سارہ انعام قتل کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک میڈیا سے گزارش ہے کہ اس کیس کو زندہ رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی سارہ کو مقتولہ کہتا ہے تو دل غم سے پھٹ جاتا ہے۔ اس کے دوستوں نے جتنے بھی تعزیت کے میسیجز کیے ہیں ابھی تک ان میسیجز کو پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمارے خاندان کو صبر اور سارہ انعام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جی ناظرین، یہ تھی سارہ انعام کے بڑے بھائی فروغ انعام کی گفتگو، جس میں انہوں نے غمناک آنکھوں سے سارہ کو یاد کیا۔ ناظرین، سارہ انعام قتل کیس کے خلاف کل سارہ کی فیملی نے اسلام آباد پریس کلب کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس میں مظاہرین نے مختلف پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر سارہ کے قتل کے خلاف مختلف نعرے درج تھے اور قاتل کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سارہ کے قاتل کو جلد از جلد سزا دی جائے اور مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے تاکہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ سامنے آئے اور سارہ کا قاتل فوری طور پر جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ کو اس مقدمے کی اپڈیٹ کے حوالے سے بھی باخبر کر دیں کہ شاہنواز امیر کا 12 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کی جانب سے لیا گیا تھا اور کل عدالت میں اس کے 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد اس کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کے
دوران پولیس اب تک شاہنواز امیر سے قتل کی بنیادی وجہ جاننے میں ناکام رہی ہے اور وہ شاہنواز امیر سے یہ بات نہیں اگلوا سکی کہ اس نے سارہ کا قتل کیوں کیا تھا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں کچھ اہم حقائق آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ شاہنواز امیر نے سارہ سے شادی کس کے کہنے پر کی تھی اور پولیس اب تک شاہنواز امیر سے قتل کی بنیادی وجہ کیوں نہیں جان سکی۔ کیا شاہنواز امیر کو بچانے کے لیے پس پردہ کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تب تک شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔